السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دینی معلوماتی کورس کا یہ 10واں لیکچر ہے۔ آج کی ہماری نشست سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین، یہ مکی صورتیں ہیں۔ سورہ فلق اور ناس، ان کے فضائل میں بہت سی روایات ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے، باب، اس میں ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں، یعنی پناہ مانگنے والی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں معوذتان ہیں، یعنی سب سے بڑی پناہ۔ نبی علیہ السلام انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ یہ صحیح ترمذی میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، اور آپ کی تکلیف جب زیادہ ہوگی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اوپر پھونکتی اور آپ کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پہ پھیر دیتی، اس امید سے کہ آپ کے ہاتھوں میں برکت ہے۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہ دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور بتایا آپ کو کہ یہودی نے جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں ہے۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ منگوایا۔ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تاند کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیں چبھ ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں بھی کھل گئیں اور سوئیں بھی نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الطب میں، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب السلام میں، باب السحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور ناس معوذتین پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر اور کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذتین کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیں، یہ علاج ہے نظر بد کا۔ آپ نے ساری وہ چیزیں چھوڑ دیں اور اس کے ذریعے دم کرتے اور جادو آپ پہ ہوا، تو علاج سورہ فلق اور ناس۔ آتے ہیں اس کے مفہوم اور معانی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ فلق جو ہے صبح کو کہا جاتا ہے۔ گویا اس صورت میں اللہ احکم الحاکمین کی پناہ طلب کرنا، اللہ سب سے بڑا پناہ دینے والا، اور اللہ کی حفاظت سب سے بڑی ہے۔ تو جیسے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر بیماری کے بعد صحت ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو دیکھیں، اور یہ تنگی اور آسانی یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ رات اور صبح کا مالک بھی رب ہے، تو رب ہے وہ مالک، صبح کا رب جو ہے، یعنی صبح کو پیدا کرنے والا، صبح بنانے والا بھی وہ رب ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو رب الفلق وہ صبح کا، شام کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے۔ اس کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، چاہے وہ شر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، مصیبت ہے، ہر چیز رب کی مخلوق ہے، اور جو خالق ہے اس کی پناہ میں بندہ جب آ جائے گا تو ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. وَمِن شَرِّ، شر جو ہے یہاں پہ نکرہ ہے، ہر قسم کا شر، انسان کا ہو، جانور کا ہو، کسی موذی چرند پرند حیوان کا ہو، کسی وائرس کا ہو، کوئی بھی مصیبت ہو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے میں خاص کر یہاں کون سا شر پھیلتا ہے؟ جادو. رات کے اندھیرے میں سحری کے وقت، اس لیے اسے سحر کہا جاتا ہے. سحری کے وقت یہ جادو کرتے ہیں، رات کو جادوگر جادو کرتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں شیاطین پھیل جاتے ہیں. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ مغرب کی وقت ہو تو اپنے بچوں کو، نابالغ بچوں کو باندھ لو گھر میں، کیونکہ اس وقت شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے. اب اس میں نفاثات، پھونکنے والی، یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ عورتیں ہی زیادہ یہ جادو کی طرف مائل ہوتی ہیں، جادو کرواتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں، اور یہ سوچتی ہیں کہ پھونکوں کے ذریعے جو ہے حل نکل آئے، شوہر تابع ہو جائے، فلاں کا رشتہ نہ ہو، فلاں کا گھر ٹوٹ جائے، فلاں سوتن کا گھر برباد ہو جائے. یہ ساری مصیبتیں یہ عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہیں اور یہی شکار ہوتی ہیں ان جعلی عاملوں کے ذریعے اور ان جادوگروں کے ذریعے کہ ان کی طرف جا کے یہ پھونکے مارتی ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. تو گرہ لگا کر، ان میں یہ ایک طریقہ ہے کہ گرہ لگا کے جادوگر پھونکتے ہیں، منتر وغیرہ. اس میں اشارہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو دم کروانے والا گریں لگائے، پھونکے، اس میں مارے، تو یہ علامات جو ہے جادوگروں کی ہیں. اور گرہ لگا کر انہیں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، یعنی جادو کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. حسد کرنے والی کی برائی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جادو کرتا ہے، وہ چغلی کرتا ہے، وہ نظر بد لگاتا ہے. حسد ہی منبع ہے تمام گناہوں کا. ایک دوسرے کے خلاف مجرمانہ ہمارا جو رویہ ہے وہ اس کی بنیاد اور جڑ حسد ہے. اور حسد کس لیے؟ رازق اللہ تعالیٰ، نعمتوں کو دینے والا اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہم نے جو تقسیم کی ہے معیشت ان کی، وہ ہم نے ایک تقسیم کی ہے. نحن قسمنا، اور اللہ تعالیٰ رازق ہے. کسی کو کوئی نعمت دی ہے کسی مصیبت کے بعد، کسی محنت کے بعد، تو یہ اللہ کی دین ہے. تو حسد کس چیز کا؟ بندے کا تو کمال نہیں ہے کسی نعمت کو حاصل کرنے میں اور کسی مال کو حاصل کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہی تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں. تو جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں وغنی بما قسم اللہ لک وردی بما قسم اللہ لک، راضی ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کیا ہے، تو کن اغنی الناس، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. تو اس صورت عظیم، یہ سورہ فلق جو ہے، اس میں گویا ہمیں اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ کیا کہ وہ رب جو ہے صبح کا رب ہے. جیسے اندھیرے کے بعد روشنی ہے، جہالت کے بعد علم کی روشنی اور نور ہے، اسی طرح تنگی کے بعد آسانی ہے، اس طرح بیماری کے بعد صحت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کیونکہ وہی تمام چیزوں کو مالک ہے، بنانے والا ہے. جب اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ کی حفاظت جو ہے وہ شامل حال ہوگی. دوسری صورت ہے سورہ الناس. یہ بھی مکی صورت ہے، 6 آیات پہ مبنی ہے. قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں میں صفات ہیں، لوگوں کے اخلاق ہیں، لوگوں کی عادات ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ چلاک ہیں لومڑی کی طرح، کچھ لوگ ہیں حملہ کرنے والے ان جانوروں کی طرح جیسے بھیڑیا ہے اور جیسے شیر ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے اندر صفات ہے کتوں جیسی جو بھونکتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بندہ پناہ میں آ جائے جو رب ہے، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کے شر سے بچ سکے. مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. دیکھیں تمام کیٹاگریز جو ہیں انسانیت کی، لوگوں کی، ان میں نقصان دینے والے، ان میں رحم دل، ان میں تعاون کرنے والے، ان میں محبت کرنے والے، ان میں جو ہے نقصان دینے والے، سارے لوگ موجود ہیں. تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں.
تو رب ہے لوگوں کا، تو لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، تو لوگوں کا معبود ہے، رب ہے، تو لوگوں کا مسجود و معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ کتنے شیاطین ہیں، خناس جو ہے وہ چھپ جانے والا شیطان، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے دلوں کے اندر، شک و شبہات کے پودے جو ہے بوتا ہے انسان کے دل کے اندر، جس میں میاں بیوی کے اندر ناچاکیاں، دوستوں کے اندر دوریاں، والدین سے دوریاں، دوست بھی قریبی دور ہو جاتے ہیں، اور بڑے جن سے تعلق اور محبت ہوتی ہے ان کے درمیان بھی جو ہے بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ وسوسے کی وجہ سے۔ اور وسوسہ جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور گمان اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور قرآن نے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کے قریب بھی نہیں ہوتا، اور فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے بدگمانی ہے وہ گناہ ہیں، تو اس لیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وسوسوں کا شکار کرنے والے جو ہیں وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہے، تو ہر وسوسے سے اور اس وسوسہ کر کے پیچھے ہٹ جانے سے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، وہ آتا ہے اصلاح کرنے کی نیت سے۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مفسدین بھی وہ کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں، اور وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ ہر وسوسے کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ الذی، جو یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان جو ہے وہ جن کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جن کی نسل میں سے ہے، تو شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، لڑائیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ ان یعبد فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت لوگ کریں، لیکن تحریش بین الناس، لیکن اس چیز سے مایوس نہیں ہوا کہ لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں ڈالے، دوریاں پیدا کرے، تحرش پیدا کرے۔ اور آج اس دور کے اندر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خاندان ٹوٹ گئے ہیں، دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے مفاد کی خاطر انسان جو ہے اپنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا کیا فرمایا، آپ کا کیا فرمان ہے کہ تم میں بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، فائدے مند ہے، اور جو ایک بھائی کی مصیبت اور پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور کرتے رہتے ہیں۔ من کان فی حاجت اخی، جو اپنے بھائی کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کے لوگوں پہ رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ رحم فرماتے ہیں۔ فرمایا انفق یا ابن آدم، آدم کے بیٹے خرچ کرو، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کو نفع دینا، فائدہ دینا، اور وسوسوں سے بچنا، اور بدگمانی سے بچنا، اور اللہ کی پناہ میں رہنا۔ اللہ کی پناہ سب سے بڑی پناہ ہے، جو رب جو ہے صبح کا بھی رب ہے، شام کا بھی رب ہے۔ پچھلی سورہ فلق کے اندر کیا فرمایا کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور رات کے اندر شر جو پھیل جائے۔ صبح اور شام، دن یہ زمانہ کیا ہے، 24 گھنٹے 24 آورز جو ہیں، ان میں کیا ہے، صبح ہے یا شام ہے۔ تو تمام صبح کے رب کی پناہ مانگی، اور شام کے شر سے پناہ مانگی، صبح سے شام تک ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگی جس کا خالق اللہ ہے، اور اللہ کی مخلوق سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ تمام دنیا، مخلوقات، چرند پرند، حیوانات، ہر چیز، یہ وائرس، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جائے یقین کے ساتھ، اور اس سے بڑی پناہ گاہ نہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، تو پھر اللہ کی پناہ بندے کو مل جاتی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین ہو اجابت کا۔ تو یہ اسلحہ ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ دعا اور یہ رب سے مانگنا، لیکن اس کے ساتھ قوت اعتقاد ہونی چاہیے، یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین، اور یقین جازم،
اور عقیدہ صحیح توحید والا ہو کہ رب ہی ہے جو پریشانیاں دور کرنے والی ذات ہے، اس اللہ کی حفاظت کے علاوہ ہمارا کوئی نگہبان نہیں، حفاظت کرنے والا نہیں۔ تو ان صورتوں کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اور صبح و شام تین تین دفعہ پڑھنے سے، ایک روایت میں آتا ہے کفاتاؤ سے یہ کفایت کر جاتی ہیں، سحر سے، جادو سے، ہر پریشانی سے، حسد کرنے والوں سے، نظر بد سے، یہ علاج ہے۔ سورہ فلق اور ناس اور ساتھ سورہ اخلاص، تو آپ یہ تینوں صورتیں ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ، صبح و شام 3 دفعہ، اور سوتے وقت تینوں صورتیں ایک دفعہ پڑھیں، پورے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیریں، پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ، یعنی تین تین دفعہ یہ عمل کریں، 3 دفعہ عمل کریں سوتے وقت اور پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، حسد کرنے والوں سے، جادو کرنے والوں سے، اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ سے تعلق، اس سے محبت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمیں نصیب فرمائے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔